اور کچھ مزید ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں رجب کے بارے میں. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں سے 3 مہینے پے در پے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم ہیں، اور پھر رجب. بخاری کی حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا. حرمت کا معنی ہے احترام والا، یعنی جب مہینے شروع ہوں تو کسی قسم کا لڑائی جھگڑا فساد قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو. لہٰذا ان مہینوں میں عرب لوگ جو ہے وہ جنگ نہیں کرتے تھے، اپنے ہتھیاروں کو چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس مہینے میں مزید کیا عمل کیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. صلاۃ الرغائب یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے، جو ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنے کے بعد پہلے جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کی نماز کے مابین پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نماز ایک موضوع من گھڑت ریفرنس کے حوالے سے جو ہے یہ لوگ پڑھتے ہیں نماز. اور یہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ کوئی پڑھ رہا تو آپ کو پتہ ہو، معلوم ہو کہ کیسے طریقہ اس کا غلط ہے، یہ نہیں پڑھنی چاہیے. وہ نماز اس طرح کرتے ہیں کہ 12 رکعت ہوتی ہے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے. ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے. نماز سے فراغت کے بعد 70 بار درود شریف پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور ہر ایک سجدے میں 70 بار سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے تو ان کے خیال کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ حاجت پوری ہو جائے گی. پھر اس نماز کی وہ فضیلتیں بیان کی گئیں جو بذات خود اس حدیث کے جو ہے وہ غلط ہونے کا یعنی پتہ بتاتی ہے. مثلا اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، خواہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں. قیامت کے دن وہ اپنے اہل خانہ کے 7 لوگوں کی شفاعت کرے گا، عذاب قبر سے نجات پا جائے گا. میدان محشر میں وہ نماز اس کے سر پر سایہ فگن ہوگی. اس حدیث کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اور موضوع کہا ہے، اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ یہ من گھڑت اور موضوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص صورت ہی پڑھی ہو اور ایک ہی صورت کو کئی دفعہ پڑھا ہو، جیسے اس میں طریقہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ بہت سی فضیلتیں بھی منسوب کر دی گئی ہیں جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے اور نہ حدیث میں. یہ لوگوں نے خود گھڑ لیا ہے اور عبادت بنا لیا ہے. یاد رکھیں پیاری بہنوں، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق ہے. خود سے دین میں نئی عبادت کو ایجاد کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں دخل کرنا، اور یہ بات بہت غلط ہے. عبادت کا طریقہ بتانا صرف معبود کا کام ہے، صرف وہی بتا سکتا ہے. اور عابد کا کام کیا ہے؟ صرف حکم بجا لانا ہے. اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. بلکہ بعض دفعہ یہ بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، جو حکم اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کہاں یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں ایجاد کر لیں. اور پھر رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بھی لوگ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں. اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمرہ کیا میں اس میں آپ کے ساتھ حاضر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی جو ہے وہ عمرہ نہیں کیا تھا. اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ عمرہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، وہ اس کی کوئی حدیث جو ہے نا وہ اتھینٹک ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ملتا ہے. ویسے روٹین میں اگر کوئی رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، منع تھوڑی ہے. جب چاہیں عمرے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، مگر یہ سمجھ کر خاص طور پر عمرہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. پتہ نہیں عمرہ ہوگا بھی کہ نہیں. ایسا عمرہ نہیں ہوگا بلکہ بدعت کا ایک کام ہو جائے گا. انسان سے پوچھ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ حدیث میں آتا ہے
کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی ہو وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو اور جس پر کوئی ثواب ملنے کا حکم نہ ہو اور اس کو کیا جائے ثواب کی نیت سے، وہ بدعت ہے۔ پھر رجب کے روزے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے ایک ساتھ رکھے ہوں۔ شعبان اور رمضان میں تو اکٹھے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، اس کے ثبوت صحیح حدیث سے ملتا ہے، مگر رجب کو ان کے ساتھ ملانے کا ذکر نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے دن ہیں یعنی روزہ رکھنے کے مقرر کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفلی روزے جس کو کہتے ہیں، تو وہ ثابت ہیں۔ مثلا پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے دن، ہر ماہ کے 13، 14، 15 کے روزے، شوال کے روزے، اور حج کے جو ہیں وہ پہلے 10 دن کے جو روزے جو ہیں، پھر عاشوراء کا روزہ، پھر کثرت سے شعبان میں روزے جو ہیں، یہ سب دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقرر فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہیں، مگر 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں، لہٰذا جو خصوصی طور پر اس دن ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا تو وہ بدعت شمار ہوگا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ادب و احترام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو بلکہ ان کے پیچھے پیچھے رہو۔ ہاں، مگر ایک بات ضرور آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا کہ ایک شخص کی عادت ہے پیر جمعرات کے روزوں کی، اور وہ رجب میں 27 تاریخ، مثلا 27 تاریخ کو جو ہے پیر کا دن آ گیا، اور اگر آپ روزے رکھنے کے عادی ہیں پیر جمعرات کے، تو آپ اپنی روٹین کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ سمجھ کر کہ خاص طور پہ صرف 27 کو جو لوگ اکیلا روزہ رکھتے ہیں کہ جی 27 کا روزہ رکھ رہے ہیں، وہ نہیں، لیکن جو جمعرات اور پیر جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ پیر کا دن آ گیا 27 کو یا جمعرات کا دن آ جائے 27 کو، تو آپ روزہ روٹین کا رکھ رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بدعت میں شمار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیاری بہنوں، جن باتوں کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اور اس پر کوئی اجر و ثواب ہی نہیں، تو اس کو اگر ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے، فائدے کی بجائے گناہ ہوگا۔ اور ہمیں بحیثیت مسلمان معلوم ہونا چاہیے کہ اصل دین کیا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے، یعنی دین اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی اسے کرنے کا حکم دیا ہے، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل محدثۃ بدعہ، یعنی ہر نئی چیز جو ایجاد کی گئی ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یعنی انسان کتنی بھی توبہ کرتا رہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک بدعت کو نہیں چھوڑے گا، اور بدعت کو وہ لوگ نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ غلط ہے، تو جب وہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط سمجھیں گے ہی نہیں، تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ اس لیے دین کا علم سیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں اتنی اور حدیث ہیں جو کہ روح کانپ جاتی ہے جن کو سن کر پڑھ کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ میں اپنے حوض پر
یعنی جو حوض ہوگا نا اس پر تم لوگوں سے پہلے موجود ہوں گا، اور پھر تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے اور پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، یعنی لائے جائے گا، سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، اے اللہ میرے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیاری بہنوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے خفا ہو جائیں گے، اس سے منہ پھیر لیں گے۔ مجھے بتائیں پھر ایسے عمل کا کیا فائدہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے؟ لہٰذا ہمیں ایسے تمام طریقوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں سے جو دین کے نام پر ایجاد کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ اس میں سے نہ ہو، یعنی اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی دین کا اگر حصہ نہیں ہے وہ چیز تو وہ مردود ہے، یعنی ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح لوگ 27 رجب کی رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کرتے ہیں، حالانکہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ امہات المومنین نے نہ صحابہ کرام نے اس کا اہتمام کیا۔ تو پیاری بہنیں، ایسے عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں۔ پیاری بہنوں، ہمارے لیے اگر کوئی نیک یقینی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا و منشا کو پہچان سکیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو ہمارے لیے لازمی ضروری ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں اور آپ ہی کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنائیں اور آپ کی ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ میری تابعداری کرو تو پھر خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 سے۔ پھر بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین و اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ جانے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل اسوہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی موقع رکھتا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں۔ تو پیاری بہنوں، ہم نے انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے کہ صحیح سنتوں پر عمل کرنا ہے، صحیح عبادات کرنی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو کہ بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ان سے بچنا ہے، اور بلا وجہ کی آتش بازیاں اور لائٹس لگا کر اسراف نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے وہ عمل لے لے جس میں اس کی رضا ہو اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضا ہو۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔